अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज मेरे लेक्चर का दूसरा हिस्सा है और मैं निम्फोमेनिया के ऊपर बात कर रही हूँ। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि निम्फोमेनिया से मुराद एक ऐसी जिनसी ख्वाहिश जो नाकाबिल तस्खीर हो, जिसको हासिल करने के लिए ख़ातून जो है हर तरह का ज़रिया, हर तरह के वसाइल इस्तेमाल करती है और अपनी जिनसी तस्कीन को पूरा करती है। मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी और मैंने आपको इसके कॉजेज़ भी बताए थे। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये मर्ज़ जो है हमारी समाजी और माशरती ज़िंदगी के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन लेकर आता है। ज़ाहिर है, जब भी कोई चीज़ एतदाल से बढ़ेगी तो वो मर्ज़ कहलाएगी, जब एतदाल में रहेगी तो सेहतमंदी की हालत में रहेगी। लिहाजा जब हमारे सेक्सुअल बिहेवियर हमारी ज़िंदगी का एक मेजर फोकस बन जाता है और हम सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करते हैं, उससे हट के नहीं सोचते हैं और हम हर हाल में अपनी जिनसी तस्कीन को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और मैं इस बात की तवक्को भी करती हूँ ख़वातीन के हवाले से, जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इनकी रेशो मर्दों की निस्बत बहुत कम है। लेकिन वो मर्द जिनके लिए मैंने कहा था कि इनमें भी ये जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इनके लिए चूँकि निम्फोमेनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो मर्द इन कॉम्प्लिकेशन को देख के सुनकर सोचें और अपने आप का जायज़ा लें और बताएं कि क्या उनके जो तरीके हैं या वो जो तरीके इख्तियार करते हैं, जो बाज़ारी औरतों के पास जाते हैं या पैसा खर्च करते हैं और हर तरह से तस्कीन हासिल करना चाहते हैं, हर वक्त इसी चीज़ पर फोकस किए रहते हैं कि किस तरह वो अपनी लत को या अपनी एडिक्शन को पूरा करें, तो वो ईमानदारी से अपने गिरबान में झांकें और देखें कि उनकी इन हरकतों की वजह से उनकी फैमिलीज़ में, उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर आपको आसानी रहेगी कि जो प्रॉब्लम्स मर्दों के हवाले से आ रही हैं तो फिर वही प्रॉब्लम जो हैं औरतों के हवाले से भी आ रही हैं। वो इस वजह से कि जब ख़वातीन में ये मर्ज़ पाया जाता है, मर्द इस चीज़ पर गिल्टी नहीं होते हैं, मर्द इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी किसी हवाले से भी वो गिल्ट फील नहीं करते हैं और ना ही वो इसको कोई बुरा फेल समझते हैं, बल्कि वो अपने यार दोस्तों के अंदर इस चीज़ को बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं कि उन्होंने कितनी लड़कियों से रिलेशन कायम कर रखे हैं, कितनी लड़कियां हैं जो उन पर मरती हैं, उनके एक इशारे के ऊपर भागी चली आती हैं। लेकिन ख़वातीन के हवाले से मैं सब मर्दों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ को माइनस भी कर रही हूँ कि कुछ लोग अपनी आदत बद की वजह से परेशान भी होते हैं और इसको छोड़ना भी चाहते हैं। लेकिन एडिक्शन जो होती है किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो चाय की ही क्यों ना हो या सिगरेट की ही क्यों ना हो, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो उस पर शर्मिंदा भी होते हैं और हो सकता है कि वो अपने हो नहीं सकता, लाजमी बात है कि वो अपने परवरदिगार से इस बात की माफ़ी भी मांगते होंगे, रोते भी होंगे। तो ख़वातीन के अंदर जो है ना, ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा गिल्ट पाया जाता है, शर्मिंदगी पाई जाती है और उनकी जो ख़ुद एतमादी है वो बहुत कम होकर रह जाती है। उसकी एक बेसिक वजह यह है कि आपको माशरे की बातें बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती हैं। आप जिस माशरे में या जिस समाज में रह रहे होते हैं उसका स्ट्रेस लेना आपके लिए बहुत मुश्किल है। लिहाजा ख़वातीन जो हैं, टॉपिक ख़वातीन के हवाले से है, तो ख़वातीन जो हैं वो बहुत गिल्टी होती हैं, शर्मिंदा होती हैं और उनमें ख़ुद एतमादी की कमी आ जाती है। इसके अलावा अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ दें तो देखिए आपके रिलेशन, जो आपके करीबी लोग हैं, उनसे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आपकी फैमिली है, आप अपने रिलेशन जो है वो इस एडिक्शन की वजह से ख़राब कर लेते हैं। आप अपनी फैमिली से, अपने प्यारों से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। लिहाजा वो आपके रिश्तों को ख़राब करना शुरू कर देता है। इसके अलावा जब आप हर वक्त एक ही चीज़ को सोचेंगे और आप उसी में इंडल्ज रहेंगे तो आप अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप सारी रात घर से बाहर रही हैं, आपने मुख्तलिफ मर्दों से रिलेशन कायम किए हैं और आप पे भी कर रही हैं अपने इन रिलेशंस के लिए, तो आप मुझे बताइए, जब आप सुबह सोकर उठेंगे और आपने अपने काम के ऊपर जाना है तो आप किस हद तक अपने काम के ऊपर तवज्जो दे सकेंगे? क्या आप अपनी जॉब के ऊपर
कंसर्न वो कंसंट्रेट कर सकेंगी? क्या आप अपने काम जो है वो दिलजमी से कर सकेंगी? सारी रात तो आपने जाग कर गुजार दी, सारी रात आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहेंगी, तो जाहिर है सुबह जब आप उठेंगे तो आप अपनी जॉब के हवाले से परेशान होंगे, फिर आपकी सेहत जो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। याद रखें कि एडिक्शन, जिस तरह मैंने अभी कहा कि किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, उसकी मिसाल मैं आपको यूँ देती हूँ कि पहले आप एक सिगरेट शौकिया पीना शुरू करते हैं, फिर आप दिन में 2-3 दफ़ा सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको सिगरेट की आदत होना शुरू हो जाती है, फिर आप चेन स्मोकर बन जाते हैं और आप सिगरेट को बुझने नहीं देते। अगर ये डिज़ायर इससे भी ज़्यादा आगे निकल जाए तो फिर खाली सिगरेट जो है वो आपको तस्कीन नहीं देता, आप उसको भरना शुरू कर देते हैं। यानी आपका एडिक्शन जो है वो सेटिस्फेक्शन के अगले लेवल की तलाश की तरफ निकल जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह ख़वातीन जो हैं वो भी सेटिस्फेक्शन की अगली तलाश में निकलती हैं और फिर वो रिक्रिएशनल जो ड्रग्स हैं, जो एक्साइटमेंट ड्रग्स होती हैं, उनका इस्तेमाल शुरू कर देती हैं। फिर वो शराब नोशी बहुत ज़्यादा करने लग जाती हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो शराब है वो एक सेक्सुअल ट्रिगर है, वो बहुत ज़्यादा तहरीक पैदा करता है, लिहाजा वो ड्रग्स से और शराब से अपनी सेहत को ख़राब करना शुरू कर देती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज कर जाते हैं तो देखिए आपका फोकस किसके ऊपर है? सेक्सुअल एक्टिविटी के हवाले से सर्च करना। इंटरनेट की एक्सेस हर एक के पास है, आप नेट के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीके सर्च करते हैं, आप पोर्नोग्राफ़ी की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, आप अकेले हो जाते हैं, आप अपने कमरे में बंद हो जाते हैं और हर वक्त आपके ज़हन पे जो चीज़ सवार है अपने सेक्स के हवाले से, उसकी सेटिस्फेक्शन के हवाले से, तो आप अपना सारा वक्त जो है उसी तरफ गुजार देते हैं। मैं मर्द के हवाले से बात करने लगी हूँ। मैं एक मेल को जानती हूँ जिसका अपना काम है, कारोबार है, लेकिन ये है कि वो सारी रात जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में गुजारता है। सुबह वो 4-5 बजे घर आता है और उसके बाद अपने काम पर जाने की उसमें हिम्मत नहीं होती। 1-2 बजे के करीब वो उठता है, उसके बाद उसका दिल चाहता है काम पर जाए या ना जाए, यानी अपना काम जो है उसने आलमोस्ट एक तरह से बर्बाद करके रखा है। तो यही बात मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ख़वातीन भी अगर जॉब करती हैं या ख़वातीन की घरेलू एक्टिविटीज़ हैं या ज़वाजी ज़िंदगी है या कुछ भी है, तो जब उनका जहन हर वक्त एक ही चीज़ पे फोकस किए रहेगा तो वो किसी दूसरी तरफ तवज्जो नहीं कर सकेंगी। ना वो अपनी जॉब की तरफ तवज्जो कर पाएंगी, ना वो अपने घरेलू ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से पूरी कर पाएंगी, ना वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल रख पाएंगी, क्योंकि वो तो फोकस हो गई हैं, उनका माइंड तो कैप्चर हो गया है। उन्हें इस चीज़ के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं सूझती कि उन्होंने किस तरह किस अंदाज से अपने लिए सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल करना है। फिर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी शिकार हो सकते हैं। नहीं, अगर आप नेट का इस्तेमाल करते हैं तो फ्री तो नहीं करेंगे। अगर आप पोर्नोग्राफी करते हैं या आप उसके लिए चीज़ें ख़रीदते हैं या आप सेक्सुअल सर्विसेज अपने लिए मुहैया करना चाहते हैं तो फिर आप फाइनेंशियली भी आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर सबसे बड़ा जो इसमें ये आता है कि आपके ये इंडल्जमेंट जो है ये आपके अंदर मुख्तलिफ मेंटल हेल्थ कंडीशन पर वो डेवलप कर देती है। जैसे कि आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं। देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखिए, ज़रूरी नहीं कि जब हम बुरा काम करते हैं तो हमें शर्मिंदगी नहीं होती, ज़रूरी नहीं कि जब हम बुरा काम करते हैं तो हमारे ऊपर उसका असर नहीं आता। बाद औक़ात हम बुराई में इतना आगे निकल जाते हैं कि हमारी बड़ी हुई जो वो हद है हमें एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं। हमें समझ नहीं आती कि हमने अपनी ज़िंदगी किस तरह बर्बाद कर ली और अब हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह रिवर्स करें और इस हालत से बाहर निकलें। लिहाजा आप स्ट्रेस का और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं और बाद औक़ात आप सुसाइड करने का भी सोचते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ और ताकि मुझे इस सारे जो मेरे मसाइल हैं मुझे इनसे निजात मिल जाए। नशा करने वाला आपने देखा होगा, जब नशा करता है तो उस वक़्त वो इरादा करता है कि मैंने अब नशा नहीं करना, क्योंकि उस वक़्त उसकी सेटिस्फेक्शन हो चुकी होती है। और जब वो उसकी सेटिस्फेक्शन हो चुकी होती है तो उस नशे के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उन पे भी गौर करता है। माशरे में उसकी वजह से जो ख़राबी आ रही है वो उस पर भी गौर करता है, वो उस पर नादिम भी होता है, सोचता है, उसके ऊपर टाइम ज़ाया करता है, टाइम लगाता है और इरादा करता है कि वो अपने इस नशे से
چھٹکارا پانے کی کوشش کرے گا، لیکن جیسے ہی اس کا نشہ ٹوٹنے لگتا ہے وہ سارے ارادے اس کے ہوا ہو جاتے ہیں، پھر سے وہ نئے سرے سے نشے کی طرف لگ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو بات میں نے آپ کو کہی کہ یہ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس کے اندر ڈیزائر پیدا ہوتی ہے تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ناقابل تسخیر ہوتی ہے، یہ اس کو کسی صورت روک نہیں پاتے ہیں، تو یہ سوسائڈ کا پھر سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی جو مین کمپلیکیشن ہیں، جب آپ ظاہر ہے مختلف لوگوں سے ملیں گے، مختلف لوگوں سے رابطہ کریں گے، تو پھر آپ HIV بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہیپاٹائٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور مختلف جو سیکشول ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز ہیں وہ آپ کے اندر آ سکتی ہیں۔ اگر آپ خود کسی انفیکشن کا شکار ہیں، ہیپاٹائٹس کا یا HIV کا، تو پھر آپ ان انفیکشن کو پھیلانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کمپلیکیشن بہت سویئر بھی ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ انہوں نے اس کو مرض نہیں قرار دیا، انہوں نے اس کو ایک بیہیویئر قرار دیا، تو لہٰذا اس کے ٹریٹمنٹ میں انہوں نے جو چیزیں رکھی ہیں اس کی ٹریٹمنٹ میں انہوں نے میڈیسن نہیں رکھی۔ میڈیسن میں یہ ہومیوپیتھی کی بات نہیں کر رہی ہوں، میڈیسن میں انہوں نے صرف وہ اس صورت میں رکھا ہے کہ اگر آپ انگزائٹی کا شکار ہیں یا آپ ڈپریشن کا شکار ہے، تو جو آپ کا ہیلتھ پرووائڈر ہے، انہوں نے اس کو ڈاکٹر کا بھی نام نہیں دیا، انہوں نے اس کو ہیلتھ پرووائڈر کا نام دیا ہے کہ وہ آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ کچھ دے دے گا یا اینٹی ایگزائٹی کی کوئی میڈیسن دے دے گا، اور آپ اس سے وقتی طور پر بہتر فیل کریں گے۔ تو لہٰذا اس کے ٹریٹمنٹ میں جو چیز رکھی گئی وہ یہ رکھی گئی کہ پیشنٹ کی سائیکو ایجوکیشن کریں۔ یہ پیشنٹ میں کہہ رہی ہوں، انہوں نے اس کو مریض نہیں کہا ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ آپ پیشنٹ کی سائیکو ایجوکیشن کریں۔ ان لوگوں نے، یعنی کہ جن لوگوں نے اس کو سیکشول بیہیویئر کا نام دیا، انہوں نے اس خاتون کو مریض کا نام نہیں دیا ہے۔ یہ میں چونکہ مجھے لیکچر کے دوران عادت ہوتی ہے میں پیشنٹ کے حوالے سے بات کرتی ہوں، تو یہ مریض کا میں نام استعمال کر رہی ہوں کہ آپ خاتون کو ایجوکیٹ کریں، خاتون کو اس طرح کا ماحول پرووائڈ کریں اور کہ وہ بغیر کسی شرمندگی کے، بغیر کوئی گلٹ فیل کیے، وہ آپ کے ساتھ اپنی عادت کی اچھی بری ہر طرح کی بات کر سکے۔ آپ نے اس کو جج نہیں کرنا ہے، آپ نے نان ججمنٹل ہو کر اس کی بات سننی ہے، آپ نے اس کو اس طرح کا ماحول، اس طرح کی پرائیویسی فراہم کرنی ہے کہ جس میں وہ کھل کر آپ کے ساتھ بات کر سکے، وہ اپنی بات پر شرمندہ نہ ہو، وہ سماجی طور پر کس قدر پریشان ہے، معاشرتی طور پر اس کے اوپر کیا سٹریس ہے، فیملی کے حوالے سے اسے کیا سٹریس آ رہے ہیں، جاب کے حوالے سے اس کی کیا پرابلم چل رہی ہے، وہ ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکے۔ تو یہ کام آپ کا ہے کہ آپ اس کو ایک اس طرح کا ماحول فراہم کریں جہاں وہ کھل کر بغیر کوئی شرمندگی محسوس کیے آپ سے بات کر سکے۔ یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جنسی ایجوکیشن سیکشول ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے ہاں سب سے معیوب بات جو سمجھی جاتی ہے وہ سیکس کے اوپر بات کرنا سمجھی جاتی ہے۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں، اور یہ میں اپنے اتنی میں نے عمر گزاری ہے، ہمارے ہاں جب میں آج سے تھوڑا سا 20-25 سال پیچھے جاؤں تو ہمارے ہاں وہ خواتین جن کے مرد جو ہیں وہ ارلی ایجیکولیشن کا شکار ہوتے تھے، انہوں نے ساری زندگی کبھی اپنی زبان نہیں کھولی تھی، وہ اسے گھٹے ہوئے ماحول میں رہ لیتی تھی اور اس گھٹے ہوئے ماحول میں رہتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزار دیتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ ان کا مرد جو ہے اس مرض کا شکار ہے، وہ اس کے قابل نہیں ہے، وہ اس کی سیکشول جنسی تسکین نہیں ہو پاتی ہے، وہ اپنی زندگی ساری زندگی اسی طرح گزار دیتی تھی۔ اور میں نے میل کے حوالے سے جب لیکچر کیے تھے تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ میل جو ہے اگر ارلی ایجیکولیشن کا شکار ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بچے پیدا نہیں کر سکتا، اس کے 8-8 10-10 بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا فیملی میں کبھی اس بات کو محسوس نہیں کیا گیا تھا کہ بچی یا لڑکی جو ہے اپنی ازواجی زندگی کس طرح گزار رہی ہے۔ آج کا دور بدل گیا، آج کے دور میں لڑکی پہلے دن ہی آپ کو بتا دیتی ہے کہ میل جو ہے میرے قابل نہیں ہے، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ شادی کر سکے، لہذا وہ خود گھٹی ہوئی زندگی نہیں گزارتی، وہ صاف لفظوں میں بات کر دیتی ہے۔ زمانے بدل گئے، ماحول بدل گئے، تو یہ جو ہے ٹاپک اس کے اوپر یعنی سیکس کے اوپر بات کرنا ہمارے معاشرے میں آج بھی برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اب اس کو ایک بیہیویئر کا نام دے دیا گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر کھل کے بات کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنی بچیوں کو سمجھائیں، ان کی جو پرابلم ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں۔ تو یہ جو نمفومینیا ہے اس کی بیسک جو ٹریٹمنٹ ہے، میں اپنی ہومیوپیتھک ادویات کی طرف تو بعد میں آؤں گی، ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ کاؤنسلنگ ہے۔
اپنے پھر وہی بات مریض کا لفظ استعمال کرنے لگی ہوں، اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو وہ اعتماد دیں کہ آپ اس کی پرائیویسی کو بھی قائم رکھیں گے، اور جب وہ یہاں پہ بات کرے گی تو آپ بالکل غیر جانبدار ہو کر اس کی بات سنیں گے، آپ اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے، آپ اس کو بد کردار نہیں کہیں گے، آپ اس کو لعن طعن نہیں کریں گے، آپ ایک اچھے دوست کی طرح اس کی بات سنیں گے اور آپ اس کے مطابق اس کو مشورہ دیں گے۔ پھر یہاں پہ چونکہ ٹریٹمنٹ تو کوئی ہے نہیں، تو پھر وہی بات کہی جاتی ہے کہ ایک ہیلدی زندگی، یہاں ایک ہیلدی لائف جو ہے اس کو بسر کیا جائے، اور اس میں سب سے ضروری جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ یہی آ جاتی ہیں کہ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنی نیند پوری کریں، اپنا جو آپ کا میل ہے، جو آپ کی غذا ہے وہ بیلنسڈ ہونی چاہیے، آپ پروفیشنل ہیلتھ سیکھ کریں، یعنی آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو وہ اس میں سائیکائٹری میں کام کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کے پاس جائیں، ان سے اپنی تکلیف کو، اپنی عادت کو، اپنی ایڈکشن کو شیئر کریں، اور ان چیزوں سے بچیں جو اس مرض کو ٹریگر کرتی ہیں۔ اب آپ نے ایک ارادہ کر لیا کہ میں نے ایک کام نہیں کرنا، میں نے اپنے آپ کو دائرے میں رکھنا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کوئی فلم ایسی دیکھ رہے ہیں جس میں جذبات کو باننے والی باتیں پائی جا رہی ہیں، تو آپ کس طرح اپنے اوپر قابو رکھیں گے؟ آپ تو پہلے ہی اس مرض میں یا اس کنڈیشن میں بیہیویئر میں مبتلا ہیں، لہذا جو ٹریگرز ہوں گے جیسے شراب نوشی ہے، جو میں نے کاؤزز آپ کو سارے بتائے ہیں، جب وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے اپنے آپ پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا ان تمام ٹریگر سے بچیے جو اس بیہیویئر کو زیادہ کرنے میں ایک رول پلے کرتے ہیں۔ پھر آپ ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں جو اچھی عادات رکھتے ہیں، جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، یا آپ ایسے گروپس جوائن کر لیجئے جن کی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے کہ آپ جم جوائن کر سکتے ہیں، آپ کوئی گیم کر سکتے ہیں، آپ یوگا کر سکتے ہیں، ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ اپنے ذہن کو بانٹ سکتے ہیں اور اپنی اس بڑھی ہوئی خواہش کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ پاک نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں رکھی جس کا اس نے علاج یا توڑ نہ رکھا ہو۔ اگر آپ ارادہ کر لیں تو اللہ پاک آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کسی بھی کنڈیشن کو اوور کم کر جاتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ہومیوپیتھی میں اس مرض کے مسئلے کے لیے بے شمار ادویات ہیں، بے شمار ادویات ہیں۔ آپ اگر ریپرٹری کھولیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نمفومینیا کے حوالے سے کتنی دوائیاں ہیں اور کتنے کازز ہیں، جس کے ساتھ ساتھ ایک ایک میڈیسن لکھی ہوئی ہے، آپ اس دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بچیوں میں یہ عادت پائی جا رہی ہے، نوجوان لڑکیوں میں عادت پائی جا رہی ہے، شادی شدہ اس میں مبتلا ہیں، ہر ایک کے حوالے سے جو ہے وہ میڈیسن رکھی گئی ہے۔ بہرحال میں یہاں پر آپ کو تمام میڈیسن تو نہیں میں آپ کو بتاؤں گی، میں آپ کو ہیڈ میڈیسن بتاؤں گی، آپ ان میڈیسن کو خود بھی پڑھ لیجئے، تفصیل سے پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن جو مین ہیڈ میڈیسن میں آپ کو ان کے حوالے سے بتاؤں گی، تو نمفومینیا کی جو ہیڈ ریمیڈی ہے وہ پلاٹینا ہے، خاص طور پر ان خواتین میں جن کے اندر یہ سیکشول ڈیزائر پریگننسی کے دوران یا ڈیلیوری کے دوران بڑھ جاتی ہیں۔ اگر یہ پریگننسی اور ڈیلیوری نہ بھی ہو، آپ اس کو آؤٹ بھی کر دیں، ایکسکلوڈ کر دیں آپ اس کو، تو یاد رکھیے پلاٹینا جو ہے نمفومینیا کی ہیڈ ریمیڈی ہے۔ اس کے علاوہ جس دوا کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے یا جو دوا بہت زیادہ کام کرتی ہے اس حوالے سے، وہ کینتھیرس ہے۔ آپ نے 2 میڈیسن اپنے ذہن میں رکھنی ہے ٹاپ کے اوپر، پلاٹینا اور کینتھیرس۔ پھر اگر پلاٹینا فیل ہو جاتی ہے اور کام نہیں کرتی تو پھر آپ فاسفورس کو دیکھیے۔ نکس اومیگا، آپ جانتے ہیں کہ نکس کی شہرت جو ہے مردوں کی دوائی کے طور پر ہے، لیکن جب میں نے نکس پہ لیکچر کیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو مردوں کی دوا کہا جاتا ہے، لیکن اگر یہی تمام عادتیں عورتوں میں پائی جاتی ہوں، شراب نوشی، راتوں کو جاگنا، کثرت کے ساتھ مباشرت میں مبتلا ہونا، کثرت کے ساتھ سیکشول ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہونا، اور ذہن جو ہے آپ کا وہیں فکس رہتا ہے اور آپ مرچ مسالے والے کھانے کھاتے ہیں، جو نکس کا کانسٹیٹیوشن ہے، وہی چیزیں اگر خواتین میں پائی جاتی ہیں تو وہی دوا خواتین کے لیے بن جاتی ہے، نکس۔ اگیریکس جو ہے یہ بھی اس مرض میں استعمال کی جاتی ہے، اور اس میں جو خاص بات پائی جاتی ہے کہ اس میں جو خاتون کے جینٹل آرگنز ہیں اس کے اندر بہت زیادہ خارش اور بہت زیادہ اریٹیشن ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک شدید خواہش لپٹ جانے کی پائی جاتی ہے، یعنی اتنی شدید تحریک اندر پیدا ہوتی ہے کہ خاتون یہ نہیں کہ وہ اپنے محرم سے ہی لپٹنا چاہتی ہے،
کوئی بھی ہو وہ اس سے لپٹ جانا چاہتی ہے، یعنی شرم اور حیا کا پردہ جو ہے وہ ایک طرف اتار دیتی ہے اور وہ لپٹ جانے کی خواہش جو ہے اس کے اندر شدید پائی جاتی ہے۔ سپی اور پلساریلا کو استعمال کیا جاتا ہے اگر ساتھ میں لیکوریا پایا جائے۔ ایک اور اسپیسیفک ہماری ریمیڈی ہے جو نیمفومینیا کے لیے ہے، اور خاص طور پر ان خواتین میں جو ماسٹربیشن میں بھی بہت زیادہ مبتلا ہے، وہ گریٹیولا ہے۔ آپ اس میڈیسن کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ وہ خواتین جن میں بے حیائی اور بے شرمی پیک کی پائی جاتی ہے اور وہ شرم و حیا کا کسی طرح لحاظ نہیں کرتی ہیں، اور وہ بس حد سے جسے کہتے ہیں نا بالکل اپنے دائرے سے باہر ہو جاتی ہیں، اور ہر حال میں وہ چاہتی ہیں کہ ان کی جنسی تسکین ہو جائے، وہ تو ہماری دوائی جو ہے وہ ہائیوسائمس سے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہماری ایک دوائی ہے وہ ٹیرنٹولا ہسپانیہ ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کلیڈیم کو استعمال کیا جاتا ہے، ایسا نیمفومینیا جو کیڑوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یعنی ورمز جو ہیں وہ مکز سے کرال کرتے ہوئے وجائنا کی طرف آتے ہیں، وہاں اریٹیشن پیدا کرتے ہیں اور خاتون میں جو ہے نہ رکنے والی ڈیزائر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زنکم کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی ایکسیسو سیکشول اریٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جس کے بعد جو خاتون کے اندر ہے وہ ماسٹربیشن کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ میورکس ہماری میڈیسن ہے جس کے اندر بہت شدید ایکسائٹمنٹ اور بہت شدید ڈیزائر پائی جاتی ہے۔ یہ ڈیزائر بھی پائی جاتی ہے کہ کسی کے ساتھ لپٹ جائے خاتون جو ہے، اور لیسٹ کانٹیکٹ جو ہے یعنی وجائنل آپ کے جو آرگنز ہیں اگر ان کے ساتھ لیسٹ کوئی چیز یعنی کہ معمولی سی کوئی چیز بھی چھوٹ جائے، آپ کا اپنا کپڑا چھو جائے، جو آپ نے پیڈ استعمال کیا ہے پیریڈز کے دوران اگر وہ بھی چھو جائے تو وہ بھی ان کے اندر وائلنٹ سیکشول ایکسائٹمنٹ پیدا کر دیتی ہے۔ پھر اسٹریمونیم کا استعمال کیا جاتا ہے، برائٹا میور کا استعمال کیا جاتا ہے، اوریگینم کا استعمال کیا جاتا ہے، ایون چائنا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چائنا کے اندر بھی جو جنسی خواہش خواتین میں پائی جاتی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جب تک وہ سیکشول انٹرکورس پرفارم نہیں کر لیتی یا ماسٹربیشن نہیں کر لیتی وہ سیٹسفائی نہیں ہو پاتی ہے، یعنی اس کو بے چینی اور بے کلی لگی رہتی ہے، وہ ہر حال میں اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے پھر چاہے وہ اسے ماسٹربیشن کرنا پڑے یا سیکشول انٹرکورس کرنا پڑے۔ اب یہ سیکشول انٹرکورس وہ اپنے شوہر کے ساتھ کر رہی ہے یا باہر کسی سے رابطہ کر رہی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے اندر بھی نہ رکنے والی جو خواہش ہے وہ پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ ایپس میلیفیکا کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکسس کو استعمال کر سکتے ہیں، میڈورائنم کو استعمال کر سکتے ہیں، سون اکارڈنگ ٹو کریکٹرسٹک سمٹم آپ کسی بھی میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کانسٹیٹیوشنلی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کانسٹیٹیوشن دیکھ لیجئے، آپ اس کو میازمیٹکلی بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ میازمیٹکلی کون سی میڈیسن بن رہی ہے۔ یاد رکھیے سلفر کا پیشنٹ صرف سوچتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، لیکن سائیکوسس اور سفلس کے پیشنٹ جو ہے وہ سوچ سے آگے نکلتے ہیں اور عمل میں آتے ہیں۔ لہذا آپ کوئی بھی اینٹی سفلیٹک میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں، آپ اینٹی سفلیٹک میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر وہی بات کہ جو آپ کے پیشنٹ ہے، میں پھر وہی بات کہوں گی، میں پیشنٹ کہہ رہی ہوں، آپ اس کو ایک ہیلدی لائف گزارنے کے طریقے بتائیے، اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کیجئے، اس کے ساتھ سٹنگ رکھیے اور اسے بتائیے کہ وہ اپنی اس عادت سے چھٹکارا پا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اسے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایڈکشن کسی بھی چیز کی ہو وہ نہیں چھوڑی جاتی، اور یہ سیکشول ایڈکشن تو اتنی بری ایڈکشن ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی اس کے دائرے سے باہر نہیں نکل پاتے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو عادت پڑ جاتی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی پہلے لیکچر میں کہ میل جو ہیں جب مردوں کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پے کرتے ہیں، تو شاید میں نے اپنے کسی لیکچر میں اس بات کا ذکر کیا ہو۔ میرے پاس ایک میل پیشنٹ آ گیا اور اس نے کہا کہ بچپن میں جب میں بہت چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے کہ میں نے شاید یہ اس کا ذکر کیا تھا، میں پھر بھی تھوڑا سا دہرا دیتی ہوں کہ بچپن میں مجھے سیکشول ابیوز کیا گیا اور کچھ پیسے مجھے دیے گئے، پھر مجھے لگا کہ شاید یہ پیسے کمانے کا ایک بڑا ہی آسان طریقہ ہے، تو میں نے یہی کام شروع کر دیا۔ میری شادی ہو گئی، میرے بچے ہیں، لیکن اس عادت بد کی وجہ سے میں انتہائی تکلیف میں ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ وہی کام کرے۔ کیا میں اپنی اس عادت سے چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ تو ظاہر ہے جب وہ شادی شدہ ہو گیا، وہ پیسے دینے، اس کے بچے ہو گئے، تو پھر وہ پیسے دے کے یہ کام کروانا شروع ہو گیا۔
تو آپ جب ان عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے، پھر آپ کی باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں ایک چیز چاہیے، اور اس ڈیمانڈ کو پوری کرنے کے لیے آپ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ باقی عزت اور ذلت اور صحت اور بیماری، رزق اور افلاس، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس پروردگار نے آپ کے اندر یہ خواہش ضرورت سے زیادہ ودیت کر دی ہے، اس نے آپ کے لیے اس سے نکلنے کے راستے بھی پیدا کر دی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بس آپ اپنے مسئلے کو کسی اچھے ہیلتھ پرووائڈر کے ساتھ ڈسکس کر لیجئے، جو آپ کے مسئلے کو نہ صرف اچھی طرح سمجھے، آپ کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھے اور آپ کو جج نہ کرے، تو آپ اس مرض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو اپنے ارد گرد اگر آپ کے جاننے والوں میں سے کچھ لوگ ہیں اس طرح کے، یا آپ جانتے ہیں، میں نے جس طرح کہا کہ 8-9 لوگ میرے اپنے جان پہچان والوں میں سے ہیں، لیکن ظاہر ہے میں انہیں ایک ڈاکٹر کے طور پر ٹریٹ کرتی ہوں، نہ تو میں نے کبھی ان کی اس بات کو اچھالا ہے، نہ میں نے کبھی ان کے کسی عزیز و قارب سے اس بات کو ڈسکس کیا ہے۔ جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے وہ 1 to 1 میرے پیشنٹ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔